جسم نجس ہو گیا، غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، حنوط کریں گے، پھر دفن کریں گے. ایسا ہی ہے نا بابا، آپ سارے فقہ جانتے ہیں. یہ ہے پروسیس. اچھا اب میں اپنے مقصد پہ آ جاؤں. اللہ نے کیا کہا؟ آمنوا وعملوا الصالحات. ایک ایمان، ایک عمل صالح. ایمان نظر نہیں آتا، عمل صالح نظر آتا ہے. نماز پڑھ رہا ہو انسان، نظر آتا ہے. انسان روزے سے ہو، نظر آتا ہے. حج پہ جائے 40 لاکھ بندہ حج کرتا ہے، نظر آتا ہے. ایک جملہ آپ کو اور کہہ دوں حسین کے مریدوں، حج پہ زیادہ سے زیادہ تعداد کتنے لوگوں کی ہوتی ہے؟ 40-45 لاکھ. اتنی ہوتی ہے نا جی. آپ سارے ٹی وی دیکھتے ہیں، میڈیا سے آپ کا تعلق ہے کہ 25 سے 30 لاکھ، زیادہ سے زیادہ اگر ہو جائے تو 40 لاکھ. اس سے زیادہ کا انتظام و انصرام نہیں کر سکتے خادمین حرمین شریف ہے. ایسا ہی ہے نا جی. جو وہاں کے حاکم ہیں وہ ان کو اطلاع خادمین حرمین شریف کہتے ہیں. میں قربان جاؤں حسین کے مریدوں، آپ کا، میرا اور اس کائنات کا آقا مولا حسین وہ ہستی ہے کہ پچھلے سال چہلم پہ 20 صفر کو اربعین پہ قبر حسین پہ 2,40,00,000 زائرین تھے. یہ فیکٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ سب کے سامنے ہے. ٹی وی دیکھا کریں. یہ خبریں کوئی اندر سے نہیں لاتے، نہ جبریل لا کے دیتے ہیں. یہ خبریں تو ان کا تعلق تو حالات سے ہے، واقعات سے ہے. جی ماشاء اللہ. اچھا جی کہہ رہے ہیں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں. اربعین پہ 2,40,00,000 لوگ قبر حسین پہ تھے. یہ مقام ہے آقا مولا حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کا. میں دور نہ لے کے جاؤں. نظر آنے والی چیز، نظر نہ آنے والی چیز. عمل صالح وہ ہے جو نظر آتا ہے. عمل صالح کیا ہے؟ 10 قربات دین ہے نا، آپ سب کو پتا ہے. اچھا امر بالمعروف وہ ہے جو کہتا ہوا نظر آ جائے. امر کا صیغہ ہے. نہیں جو کہتا ہوا نظر آ جائے. میں نے کہنا ہے نیک عمل کرو، میں نے روکنا ہے برے کام نہ کرو. یہ صرف میں نے نہیں کہنا کرنا، آپ سب نے بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے، فروعات دین میں سے ہے. اچھا عمل وہ ہے جو نظر آتا ہے، ایمان وہ ہے جو نظر نہیں آتا. ایمان کس کے لیے ہے کہ اس کا تعلق کس جسم کے حصے کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ. روح کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتی. یعنی نظر نہ آنے والی چیز نظر نہ آنے والی روح کے لیے ہے، اور نظر آنے والا عمل صالح نظر آنے والے جسم سے تعلق رکھتا ہے. عمل کیا جائے گا تو جسم کرے گا، ایمان رکھے گی تو روح رکھے گی. سمجھو. اچھا اب جب تک جسم کے اندر روح ہے تب تک انسان ہے. جب جسم سے روح نکل گئی انسان نہیں رہتا بلکہ لاش ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ لاش ہو جاتا ہے. اسے انسان نہیں کہتے. پھر کیا کہا جائے؟ جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیا. وہ لاش ہو جاتا ہے، جسد خاکی رہ جاتا ہے. صاحبان فکر و دانش، اگر آپ بیدار ہیں تو ساری محنت میں نے جس جملے کے لیے کی وہ جملہ عرض کیے دیتا ہوں. نظر نہ آنے والی روح جب تک نظر آنے والے جسم میں ہے اس وقت تک فضیلت بھی ہے، بزرگی بھی ہے، برگزیدگی بھی ہے. تو اب میں کیوں نہ کہوں یہ ساری کائنات، یہ سارے کے سارے ملک، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ درندے، یہ کوہسار، یہ پہاڑ، یہ بیابان، یہ سمندر، یہ دریا، یہ صحرا، یہ سب ہے نظر آنے والے. یہ سب ہے نظر آنے والے. ان سب کی بقا کا سبب ہے وہ جو نظر نہ آنے والا ہے لیکن ہے. توجہ رکھیے گا. نظر نہ آنے والا جسے ہم غائب کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت تک ہیں جب تک نظر نہ آنے والا موجود ہے. میں ایک جگہ پہ یہ جملہ عرض کر رہا تھا. میرے ایک دوست نے، پڑھے لکھے دوست نے مجھے کہا شاہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ 1200 سال ہو گئے، 1100 سال ہو گئے، ایک انسان ایک غار میں جاتا ہوا غائب ہو گیا، اس کے بعد وہ وہاں پہ زندہ ہے. میں نے کہا یار ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ ہمارے 1000 سالہ امام کو زندہ مانیں. نہیں، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے. ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارے امام زندہ ہیں، موجود ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، بلکہ روزانہ ہمارے اعمال ہمارے امام کے حضور پیش ہوتے ہیں. ہمارے نیک اعمال امام کے حضور پیش ہوتے ہیں، ہماری بد اعمالیاں امام کے حضور پیش ہوتی ہیں. نیک اعمال پہ امام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہماری بد اعمالیوں پہ کیا کرتے ہوں گے؟
میں نہیں کہتا آپ خود سمجھدار ہیں. اب میں نے اپنے اس دوست سے کہا دیکھیں بھائی ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ ہمارے 1000 سالہ امام کو زندہ و جاوید مانے، لیکن ایک سوال کا جواب دے دیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ہمارا 1000 سالہ پرانا امام آپ سے برداشت نہیں ہوتا، 2-2.5 سال پرانا عیسیٰ تو برداشت کیے بیٹھے ہو. گویا بقا کا سبب ہے نظر نہ آنے والی چیز. اس لیے کوئی انسان جو ایمان نہیں رکھتا، توحید پہ ایمان نہیں رکھتا، رسالت، عدل، امامت، قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ 1000 نیک عمل کرتا رہے، اس کا وہ نیک عمل اسے دنیاوی فائدہ تو دے سکتا ہے. ذرا سا اونچے لیول کی یہ بحث ہے. وہاں پہ ہم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، یورپ میں شادی موجود ہے، وہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں اگر ایک عیسائی ہے وہ اچھا کام کرے گا تو اس کا اجر کہاں جائے گا؟ اللہ تو عادل ہے، بے شک اللہ عادل ہے بابا، اس کا اسے نیک عمل کا اجر یہاں پہ ضرور مل جائے گا. وہ یہاں پہ جو بوئے گا وہ کاٹ لے گا، گندم بوئے گا گندم کاٹ لے گا، گندم کی جگہ پہ گھاس نہیں کاٹے گا. یہ عدل خدا بندی ہے. لیکن جس اجر کا اللہ نے وعدہ آخرت میں کیا ہے وہ اجر تب ملے گا اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا. جو وہ آخرت والا اجر تب ملے گا جب ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا. اب صرف تنہا نیک عمل ایمان کے بغیر کسی کام کا نہیں. اسی طرح اگر آپ برداشت کر لینا تو یہ جملہ بھی بالکل اسی طرح حق کا ہے کہ تنہا ایمان نیک عمل کے بغیر، عمل صالح کے بغیر صرف ایمان رکھنا، یہ بھی عدل خداوندی کا ہی تقاضا ہے کہ ایمان رکھنے کی جزا الگ دی جائے اور عمل نیک کرنے کی کا انعام الگ دیا جائے. نیک عمل کریں گے ایمان رکھتے ہوئے اس کا یہاں بھی فائدہ ہوگا، اس کا اگلے جہان میں بھی فائدہ ہوگا. تو بابا جن کو صرف ایک فائدہ ہونا ہے وہ تو جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ نہ بولنا نیک عمل ہے. جن کو اس جھوٹ نہ بولنے کے دو فائدے ہیں، اس جہان میں بھی فائدہ، اس جہان میں بھی فائدہ، بابا ان کو تو اپنے لالچ کی خاطر نیک عمل زیادہ کرنے چاہیے. نماز نیک عمل ہے نا. سید الساجدین سے ایک دفعہ سوال کیا گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا فرزند رسول بتائیے نماز کی قبولیت کی سند کیا ہے کہ بندہ ادھر نماز پڑھے ادھر پتہ چل جائے میری قبول ہے. سید الساجدین زین العابدین نے کہا، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، کس نے کہا؟ زین العابدین، کائنات کے عابدوں کی زینت. کیا فرمایا؟ کہا نماز پڑھو، اگر تو ہماری محبت دل میں رکھ کے پڑھی ہے تو قبول ہے. امام نے فرمایا اگر ہماری محبت دل میں رکھ کے پڑھی ہے تو قبول ہے، اگر ہماری محبت سے خالی ہو کے پڑھی ہے تو پھر قبول ہونے کا خدشہ ہے. تو بابا میں یہ حق رکھتا ہوں نا تھوڑا سا آپ کو مخاطب کر کے یہ کہنے کے لیے کہ آپ سارے کے سارے آل محمد کی محبت رکھتے ہیں نا، یقیناً رکھتے ہیں. تو جو دل میں یہ یقین رکھتا ہے کہ ہم آل محمد کی محبت پر ہیں، اس کو تو نماز پڑھنے کی سند باپ اس کے پاس ہے کہ وہ پڑھے گا ضرور قبول ہوگی. جس کی ضرور قبول ہونے کی سند ہے وہ نماز کے قریب نہ جائے. جن کو پتہ ہی نہیں کہ قبول ہونی ہے یا نہیں وہ چھوڑے کوئی نہ. اس سے الٹ ہونا چاہیے نا، ڈبل فائدہ لو، اس دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ. کیونکہ ہمارے شافعیان دین وہ ہیں کہ جو عادل اللہ کے عادل نمائندے. جی ایک جملہ بات صرف عرض کرتا ہوں، ہر مجلس میں یہ کہنا واجب سمجھتا ہوں. اے علی کے شیعو، اے حسین کے عزادارو، تم کائنات کے وہ خوش نصیب لوگ ہو، اللہ کا کروڑہا شکر ادا کیا کرو اس بات پہ کہ کائنات کی وہ خوش نصیب جماعت ہے جسے شیعان علی کہا جاتا ہے کہ جس کو وہ عادل رہنما و ہادی ملے جنہوں نے تمہارے لیے اصول میں عدل کو رکھا. جملہ کر دیا میں نے، جنہوں نے اصول میں عدل کو رکھا. پوری کائنات کے مذاہب کو اٹھا کے دیکھ لو،
کسی کے ہادی نے اصول میں عدل کو نہیں دیا. آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اتنے عادل ہادیان ملے جنہوں نے اصول میں عدل کو رکھا کہ اس عدل پہ ایمان رکھتے ہوئے عمل کرو، یقیناً عادل اللہ اس کا اجر ثواب کرے گا. لہذا ایمان اور عمل صالح، صبر کی تلقین، حق کی تلقین، یہ ہے خسارے سے بچنے کے طریقے سورہ عصر کی روح سے. خداوند عالم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ تشریف لائے، زیادہ وقت آپ کے اور ان کے درمیان مزاحم نہ ہوں. عشرے کی مجالس ہیں، محرم کے ایام ہیں. اکثر کہا کرتا ہوں، اگر امت محمد پہ اترنے والے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ لیتی، بجائے اس کے کہ یہ گلی گلی کہتے پھرتے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کم از کم اللہ کی کتاب کو سمجھ لیتے. اگر اللہ کی کتاب کو سمجھ لیتے تو خدا کی قسم یہ صافہ عذاب بچھانے کی ضرورت پیش نہ آتی. یہ صافہ عذاب بچھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے قرآن کو صرف کافی سمجھا، نہ قرآن کو سمجھے نہ فرمان محمد کو سمجھے. اگر فرمان محمد کو سمجھ لیا ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ ہمیں قرآن کافی ہے، کیونکہ محمد تو یہ کہہ کے گئے تھے میں قرآن کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تو اس کے ساتھ اپنی عطرت کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں. اور ساتھ میں شرط بھی یہ عائد کر دی تھی کہ جب تک دونوں کو ساتھ رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. بس صرف قرآن کو کافی سمجھنے والوں نے عطرت کو چھوڑ دیا اور قرآن سے کوئی طرز حاصل نہ کر سکے. بس عزاداران مظلوم کربلا، اسی لیے تو کربلا میں جتنے لوگ شامل تھے مخالفین میں، لشکر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص میں جتنے لوگ شامل تھے، وہ سارے کے سارے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے، لیکن نہ محمد کو سمجھے نہ محمد کی اولاد کو سمجھے. عزاداران مظلوم کربلا اسی وجہ سے تو وہ مقام آ گیا نا کہ جب تیرا آقا و مولا کربلا میں آ پہنچے، 2 محرم کو آ کے پہنچے، 7 کو پانی بند. ہائے 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 ہائے، کیا آسان جملہ ہے یہ. 7ویں محرم کو پانی بند ہو گیا. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ پانی بند کر دیا گیا. اور کیا خوبصورت کہتے ہیں خطبہ حضرات کہ حکم کیا تھا، فوج اشقیاء کے جانور تو پانی سے سیراب ہو جائے لیکن حسین کے معصوم بچوں کے لیے پانی کو بند کر دیا جائے. بس عزاداران مظلوم کربلا ایسا قیامت خیز منظر ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، تپتا ہوا جلتا ہوا صحرا، گرم ریت، اس پہ آلات کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بچے. عزاداروں بس ایک ایسا ہی وقت تھا کہ جب تیرے آقا و مولا حسین نے میدان کربلا میں تنہا ہو کے استغاثہ بلند کیا نا، هل من ناصر ینصرنا، تو جہاں آسمان و زمین کی ساری مخلوقات امام کے اس استغاثے پہ لبیک کہتے ہوئے مدد کو لب کی، وہی خیام حسینی میں 6 ماہ کا ہاشمی تڑپ گیا، حسین کا ننھا علی گہوارے میں تڑپ گیا، خیام میں کوہرام بپا ہوا. عزادار حسین ایک دفعہ خیموں کی طرف پلٹے، ذہن میں یہ خیال ہوگا سجاد کو بیمار چھوڑایا تھا، خدا جانے میرا علی کس حال میں ہوگا. بس عزاداروں جب خیمے میں پہنچے نا تو ثانیہ زہرا سے سوال کیا، یہ خیموں میں بیویوں کے بہن کیسے؟ ثانیہ زہرا کے بڑھ کے حسین سے یہ آواز کر کے کہتی ہیں، بھیا حسین جب سے حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند ہوا، خدا کی قسم ننھا علی گہوارے میں نہیں ٹکتا، اصغر اپنے آپ کو نیچے گرا رہا ہے. عزاداروں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا، بس صرف یہ عرض کروں کہ علی اصغر کو خیام سے میدان میں لے جانے کا سبب کیا تھا؟ حسین نے حجت تمام کی، ننھے سے علی کو اپنے ہاتھوں میں بلند رکھ کے جب میدان میں فوج اشقیاء کے سامنے پہنچے نا تو کسی جانب سے ایک آواز بلند ہوئی، زہرا کے بیٹے کی غربت کو دیکھنا ہے تو میدان میں دیکھو، حسین کربلا میں قرآن لے آیا. میں یہ کہتا ہوں وہ قرآن صامت قرآن نہیں تھا، وہ تو ناطق قرآن کا پوتا تھا، وہ
وہ تو ناطق قرآن کا بیٹا تھا. بس عزاداروں ادھر حسین عسکر کو لے کے آئے, ادھر حرملہ نے کمان اٹھائی. عزاداران مظلوم کربلا جیت علماء نہ لکھتے نہ میں یہ پڑھتا. خدا کی قسم حسین کے صغیر کے لیے حرملہ نے جس تیر کا انتخاب کیا اس کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. عزاداروں جیت علماء لکھتے ہیں کہ اگر بازوئے حسین حائل نہ ہوتا تو تیر میں اتنی قوت تھی کہ جس طرف تیر جاتا نندا علی بھی اسی طرف جاتا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. نام نہ ہوتا بھی نام تو اسلام نہ ہوتا. دیتے نصر حسین راہ حق میں جو تنویر در خود تو خدا ہوتا مگر نام نہ ہوتا. صلوات کتنا اچھا اور کتنے ہی آسان طریقے سے امت نے اجر رسالت ادا کیا کہ آج مجلس شبیر میں آنا ایسا ہی ہے جیسے میدان جنگ میں جانا. یہی ہو رہا ہے نا. مائیں کس طرح بھیج رہی ہیں لوگوں کو مجلس شبیر میں. آخری دفعہ جس طرح کسی کو میدان جنگ میں بھیجتے ہوئے الوداع کہا جاتا ہے, امام دامن باندھی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت نے ٹھان لی ہے کہ ہم نے اجر رسالت ادا کرنا ہے. کیوں مارے جا رہے؟ میں اس صورت میں پڑھ سکوں گا. میرا انداز پیشہ ور خطیب ذاکر نہیں ہوں. اس انداز سے ہے کہ اگر آپ لوگ آگے ذرا تشریف لے آئیں اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک مفہوم آپ تک منتقل ہو جائے. تو جو حضرات پیچھے بیٹھے یہ عبادت ہے. جس طریقے سے خضوع و خشوع کے ساتھ ہم لوگ مسجد میں نماز کے لیے صفیں لگاتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ بیٹھنا چاہیے. جتنا آپ میں یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا اتنا ہی بہتر ہوگا. ہم تو ویسے بھی بلا فصل کے قائل ہیں نا. میں صلوات پڑھ رہا ہوں, اس صلوات کے ساتھ آپ سب لوگوں نے آگے تشریف لانا ہے. اور محمد و آل محمد صلوات. ایک دفعہ دوبارہ صلوات. اپنی گفتگو کا آغاز ایک استفسار اور سوال سے کروں گا. سوال آپ سے, کتنی سختی ہے, کتنی مشکل ہے مجلس شبیر میں آنا. تو کوئی بھی عاقل جو عقل رکھتا ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے نہ جاؤ, کیا ضروری ہے, کیوں مرتے ہو, تیار ہیں اس پہ. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ نہ جاؤ مجلس میں اس لیے کہ مجلس میں جانا آج موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے, نہ جاؤ, تو تیار ہو جاؤ گے اس پہ. دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے؟ یہ دنیا کا مال و دولت. اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اولاد. وہ بھی جاتی ہے تو جاتی رہے, ناموس وہ بھی جاتی ہے تو جاتی رہے, لیکن محبت اہل بیت کی ایک ایسی دولت ہے کہ جو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ دوسری طرف دوسرا رخ تصویر کا,
جو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں وہ کیوں مٹا دینا چاہتے ہیں؟ اسی ملک میں غیر مسلم بھی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو شریعت اسلامی کے مخالف ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ یہ لوگ شیعہ ہیں۔ شیعت ایک ایسا اتنا عجیب موضوع ہے، اتنی عجیب دولت ہے کہ جو ہے، جس کے پاس یہ دولت ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور جو آپ کا مخالف ہے وہ اس بات پہ آمادہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے اپنے آپ کو مارنا پڑے، انہیں رہنے نہیں دینا۔ بات میں اس منزل پہ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ یہ شیعت ہے کیا؟ کہ جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ موت آ جائے، زندگی رہے نہ رہے، کوئی کسی قسم کی بھی دولت ہمارے پاس موجود نہ رہے، ہماری ناموس حتیٰ اگر خطر میں پڑتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، اس دولت کو نہیں چھوڑیں گے، شیعت کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو سب سے پہلا کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم خود اپنے آپ سے تو پوچھیں کہ بھئی یہ شیعت ہے کیا؟ اس لیے کہ آج بہت سارے ہمارے لوگ شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ شیعت کیا ہے، لیکن آپ کا دشمن آپ سے زیادہ جانتا ہے، آپ کا دشمن آپ سے زیادہ آپ کو پہچانتا ہے۔ تو اسی لیے میرا موضوع آج کا ظاہر ہے ٹائم بھی مختصر ہے، وہ یہی ہے کہ بھی شیعہ ہوتا کیا ہے۔ جب کسی موضوع کو آپ شروع کریں، اس کے بارے میں آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو کس انداز سے ہوتا ہے؟ کسی مذہب، کسی مسلک، کسی فرقہ کے بارے میں آغاز ریسرچ کا یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا، ہو از دا فاؤنڈر آف دس اسکول آف تھاٹ، کون ہے اس کا بانی، کون ہے اس کا مؤسس، کون ہے، کیسے اس کا آغاز ہوا، اور اس کی ترقی و ترویج میں کون کون سے عوامل کار فرما رہے، یہ سارے ان تمام سوالوں کو ہم اگر یونیورسٹی کی کلاس ہمارے سامنے ہوتی تو ہم اس پہ تو ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ ظاہر ہے مختصر وقت میں ہم اپنی توجہ صرف اور صرف 2 سوالوں تک محدود اور مرکوز رکھیں گے۔ شیعہ ہے کیا؟ شیعت کا آغاز کیسے ہوا؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ مجھ سے یہ توقع ظاہر ہے جو لوگ پہلے جانتے ہیں اور بہت کم لوگ مجھے جانتے ہیں وہ نہیں کریں گے کہ میں کوئی زور و شور اور شعلہ بیانی کروں گا، اور مفہوم منتقل ہونا چاہیے، اصل مقصد یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ کربلا ہماری درسگاہ ہے، اور جب ہم یہاں آئیں اس درسگاہ میں اور جب اٹھ کے جائیں تو ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے کچھ گھنٹے اپنا وقت لگا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ دیا ہے اور ہم نے کچھ لیا ہے۔ آج ہر جگہ پہ قرآن و حدیث کا نام تو ہر جگہ پہ ہر ایک ہی اس کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے نا، قرآن کا بھی حدیث کا بھی، اور ہر بندہ نوجوانوں سے خصوصاً کیونکہ ان کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں پوچھا یہ جاتا ہے کہ بتائیے شیعت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے مارے جا رہے ہیں نا کہ اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے، خارج الاسلام ہے۔ تو یہ لفظ شیعہ جسے لوگ آج تنفر کے ساتھ، نفرت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، کیا اس کا کوئی ثبوت قرآن میں بھی ہے؟ لفظ شیعہ عربی کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ شیعہ کا مطلب ہے فالوور، پیروکار، کسی کا پیرو، کسی کی اتباع کرنے والا۔ کیا اللہ کی پاک کتاب میں کوئی ایسا لفظ ہے جس میں شیعت کو، لفظ شیعہ کو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہو؟ اور اگر ہم یہ بتا دیں کہ ہے تو پھر ہمارا حق ہے کہ دوسروں سے پوچھے کہ جو نام آپ نے اپنے لیے حق پہنچتا ہے نا، کسی سے کوئی
علمی بات ہے. اگر اعتراض ہوگا تو جواب دینا فرض ہے، اور اگر جواب دیں گے تو پھر سوال کرنے کا بھی حق ہے. درسگاہ ہے، اپنے بھی آئیں دوسرے بھی آئیں. دل آزاری کرنا ہمارا مکتب ہی اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی ہے کلمہ پڑھتا ہے تو ہمارے نانا کا پڑھتا ہے نا، ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن گمراہوں کو راہ دکھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. لفظ شیعہ قرآن میں جہاں جہاں پہ استعمال ہوا ہے، سب سے پہلے سورہ صافات آیت نمبر 83، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اولو العزم پیغمبر. چلو آپ پڑھیے محمد والے. حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نوح کے شیعہ ہیں. ماشاءاللہ. شیعہ کہاں پہ ہے؟ قرآن میں. شیعہ کون ہے؟ ابراہیم. ابراہیم کون ہے؟ ابو الانبیاء. جتنے بھی سیمیٹک ریلیجن ہیں، جتنے بھی سامی مذاہب ہیں، چاہے یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا اسلام ہو، تمام مذاہب کے ڈانڈے جا کے ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جنہیں ابو الانبیاء حضرت آدم ابو البشر ہیں. ابو الانبیاء اگر کسی کا لقب ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابراہیم شیعہ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. کس کے شیعہ ہیں؟ جبکہ خود اولی العزم پیغمبر ہیں. حضرت ابراہیم کسی دوسرے نبی کی شریعت کے تابع نہیں ہیں. حضرت نوح سے بڑے نبی ہیں حضرت ابراہیم. پھر شیعہ کیوں ہیں؟ شیعہ تو پیرو کو کہتے ہیں، پیروکار کو کہتے ہیں، فالوور کو کہتے ہیں. مقصد کیا یہاں پہ؟ بھئی یہاں پہ فالوور ہیں توحید میں. توحید میں فالوور ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے. دوسری جگہ پہ شیعہ کہاں پہ استعمال ہوئے؟ سورہ قصص 15ویں آیت ہے. شان نزول کیا ہے؟ واقعہ کیسے ہوا؟ حضرت موسیٰ اولی العزم پیغمبر صاحب شریعت موسوی، حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. تو جو ان کا شیعہ تھا اس نے استغاثہ کیا حضرت موسیٰ سے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، میری مدد کریں. نبی کا فالوور شیعہ. شیعت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ پیروکار، کسی کا تابع ہونا. یہ ہے لفظی مطلب. ہر چیز کا ایک لفظی مطلب ہوتا ہے، ایک عرفی اور اصطلاحی مطلب ہوتا ہے. آج شیعہ جب کہا جاتا ہے کسی کو تو کس معنی میں کہا جاتا ہے؟ آج جب بھی شیعہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ایسا مکتب فکر ہے جس میں امامت ایک الہی عہدہ ہے. امامت ایک الہی عہدہ ہے. امام کا تعین، اپوائنٹمنٹ بائی دا گاڈ. خدا امام کا تعین نص خدا کرتا ہے نص کے ذریعے سے، اور تعارف خدا کا نبی خدا کے حکم سے کرواتا ہے. خدا کے حکم سے خدا کا نبی تعارف کراتا ہے امام کا اور اپنے وسیع کا. تو شیعت وہ مکتب فکر ہے جس میں امامت ایک باقاعدہ الہی عہدہ ہے، جس میں دو شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. منصوص من اللہ یعنی اپوائنٹڈ بائی دا گاڈ، اور دوسرا عصمت انفیلیبلٹی یعنی گناہ نہ کر سکے، گناہ نہیں کرتا. یہ دو صفات جس میں پائی جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ امام ہوتا ہے. جو مکتب فکر یہ نظریہ رکھے
اسے اصطلاح میں شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ ساری بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، علم کلام تھیالوجی اس کی جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ مقدمہ ابن خلدون ہو، بظاہر وہ تاریخ کی کتاب ہے لیکن وہ فلسفی کی کتاب ہے، اور جتنے بھی